کامیابی کی بنیاد اس وقت رکھ دی جاتی ہے جب آپ باتوں کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے۔ طاقت کے سامنے کھڑے ہونے والے کو طاقت اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ بہتری کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے، یہی وہ حقیقت ہے جو کوشش کو ترک کرنے نہیں دیتی ہے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سادہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ ایسا ہونا ممکن ہے، یہ وہ سوچ ہے جو کوشش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ مایوس نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان مسائل کو سمجھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ باتیں صرف اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب آپ خود ان کا سامنا کرتے ہیں۔ انکار اقرار کی پہلی سیڑھی ہے، اسی لیے انکار کرنا سیکھیں۔ معذرت کا لفظ اپنے کامل ہونے کی نفی کرتا ہے۔ خاموشی کا مخاطب میں ہے۔ سیکھنے کا شوق خود بخود مسائل کا حل تلاش کرتا رہتا ہے۔ تنقید کا رد عمل یا تو خاموشی ہے یا پھر پلٹ کر تنقید۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ کم علمی کی وجہ سے لا علمی کو خامی سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، مگر آپ اس کے کہے ہوئے کو کیسے سمجھتے ہیں یہ ضرور اہم ہے۔ ضد خوشی یا غم کے انتہائی مقام پر ٹوٹتی ہے۔ حقیقت کو قبول کرنے یا انکار کرنے کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ لفظ اس لیے پلٹ کر ہماری طرف آتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ دوسرے کس طرح کے احساسات سے گزرتے ہیں۔ کامیابی خامیوں کو بھی چھپا لیتی ہے۔ مسائل کا حل تلاش کرنے والی ٹیم مسائل کو ٹھیک کرنے والی ٹیم سے الگ ہونی چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنا اور دوسروں کا وزن اٹھانا ہے، وہ بھی شعور کے ساتھ، کسی لالچ یا مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ اپنی ناکامی کا تجزیہ خود کریں۔ کردار صرف لین دین سے آیا ہوتا ہے۔ کامیابی لوگوں کی امانت ہے، اسی لیے اپنے کامیاب ہونے کا راز لوگوں کو ضرور بتائیں۔ زبان آئینہ ہے جس میں ہمارا ہی عکس نظر آتا ہے۔ بہتری کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے، یہی وہ حقیقت ہے جو کوشش کو ترک نہیں کرنے دیتی۔ اگر آپ کام کرنے کو پسند کرتے ہیں تو یہ عظمت کی ایک علامت ہے۔ اختلاف کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، کیونکہ عقل اختلاف کرنے کی تمام وجوہات کو سامنے لانے کی کوشش کرتی ہے، جس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذہین ایماندار لوگ معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ حقائق جاننے کی کوشش کبھی ترک نہ کریں۔ سوچنے کے عمل میں تسلسل سوچ کو نکھارتا ہے۔ باتوں کا مطلب آپ نے خود نکالنا ہوتا ہے۔ ذہنی ہم آہنگی خود بخود لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے۔ عمل اور نتیجہ کے درمیان وقفہ کی وجہ سے فطرت رحم دل ہے۔ پیچیدہ اور مشکل کو سمجھنے کے لیے پہلے سادہ اور آسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا آپ پر غصہ کرے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے غصے کی کرنے پر خاموش رہے گا؟ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر علم کے حامل کو نہیں۔ اگر سوچ کے آگے کوئی بند نہیں باندھا ہوا ہے تو آپ جلد ہی وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ میرے زوال کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال آپ کو لوگوں سے نہیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ مایوسی کی انتہا پر بھی امید کی کرن موجود ہوتی ہے۔ میں کامل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں، یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ ہمت و حوصلہ بڑھانے کے لیے 2 بول ہی کافی ہوتے ہیں۔ نفرت کا پہلا شکار عقل ہے، اسی لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔